موضوع درس فی احکام تعمیر المساجد وما فیہا من الحکم والفضائل، سورۃ التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو بس ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ امتحان لیں گے، اللہ پاک جانیں گے ان میں سے کون مجاہد ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی کو، اللہ کے رسول اور مومنین کے سوا کسی سے اپنا دلی تعلق نہیں رکھا ہے، تاکہ ان کا بات جو ہے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ تو جانتے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب اگلی آیات میں حکم ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ یہ حق نہیں پہنچتا مشرکین کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کی تعمیر کریں، حالانکہ وہ اپنے نفس پہ کفر کی گواہی خود دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہیں بالکل عقارت گئے، اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب مسئلہ سمجھیں تعمیر مساجد کا۔ اصل اس کا سبب یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، تو تعمیر بیت اللہ کے لیے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اتفاق کیا کہ دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اس لیے ہم کعبۃ اللہ کو اثر نو بنائیں۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ اس میں کوئی آدمی ایسا پیسہ نہیں ڈالے گا جو حرام کا ہو یا مشکوک ہو، کوئی ڈاکے کا پیسہ ڈال دے، یتیموں کا مال کھا کے مسجد میں نہیں، بالکل خالص حلال ہو۔ انہوں نے تعمیر شروع کی اور اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔
صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضور بھی کندھے پہ پتھر اٹھا کے لاتے تھے لگانے کے لیے، اور وہی یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کو ابھی طالب نے، آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کندھے پہ پتھر اٹھا رہے ہیں، اتنے بھاری آپ کے کندھے زخمی ہو رہے ہیں، آپ چادر اپنی اتار کے اس کو تہہ کر کے کندھے پہ رکھ لیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ بات عیب نہیں تھی کہ مرد ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جاتے تھے، ننگے نہاتے تھے، حتیٰ کہ ننگے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، یعنی ان کے ہاں یہ بات عیب نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں چاچا اب یہ رہنے دیں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ لیکن چاچے تھے، والد کی جگہ تھے، حجت کر کے انہوں نے آپ کی چادر مبارک کو اتارا، جو ہی چادر کھلی حضور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ابھی طالب نے جلدی جلدی چادر آپ پہ ڈال دی اور سمجھ گئے کہ ان لابنی ھذا لشان، یہ میرے بیٹے کا کوئی اونچا مقام ہے کہ جس کا سطر کھلنا جو ہے وہ اللہ برداشت نہیں فرما رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا، اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاں پیسے جو تھے وہ کم پڑ گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب کعبۃ اللہ کو ہم چھوڑ دیں اسی حالت میں تو یہ کوئی بات معقول نہیں ہوگی، ہم ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا مختصر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے حتیم کی جانب جو ہے، جہاں اوپر پردارہ مبارک بھی ہے میزاب رحمت، یہاں 7 ہاتھ جگہ جو تھی نا وہ چھوڑ دی، دیوار اندر بنا دی، کعبے کے اندر کا حصہ جو ہے وہ باہر رہ گیا، کعبہ چھوٹا ہو گیا۔ اور یہی وہ تعبیر ہے جس میں حجر اسود کی تنصیب پہ بہت بڑا یعنی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود جو ہے وہ میں کعبے میں رکھوں۔ حتیٰ کہ وہ اتنا ایک دوسرے کے خلاف یعنی بڑھ گئے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں سے خون نکال کے پیالہ بھرا، اس میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے سے وعدہ کیا بھی ہم رکھیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ہم مر جائیں گے لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے۔ آخر کسی نے انہیں سمجھایا کہ بھی یہ کوئی بات ہے، ایک اچھا کام کر کے اس کی انتہا جو ہے تم لڑائی پہ ختم کرنا چاہتے ہو، قتل پہ۔ تم نے اللہ کا گھر بنایا ہے، ایک اچھا کام ہے، تو اس کا انجام کیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ تو اس نے کہا ایسا کرو کہ دروازے حرم کے سارے بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رہے، یعنی باہر کی مسجد کے دروازے۔ کعبۃ اللہ کا تو ویسے ہی دروازہ ایک تھا۔ اس دروازے سے جو صبح کی نماز کے وقت میں جو شخص پہلے داخل ہو وہ ہمارا حق میں جو فیصلہ کرے قبول کرو۔ سارے سردار بیٹھ گئے انتظار میں، اور سب سے پہلے آنے والے جو ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں تو کہنے لگے ابشروا ابشروا جاء الصادق الامین، مبارک ہو ہمارے فیصلے کے لیے وہ بندہ آ رہا ہے جو سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قصہ رکھا، آپ نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار کے بچھا دی اور حجر اسود کو اٹھا کے چادر پہ رکھا اور فرمایا سارے سردار چادر کو پکڑ لو۔
ہر آدمی ایک ایک کونے کو پکڑ لے، سب کو شرف مل جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں ملا۔ اور جب دیوار کے قریب آئے تو انہوں نے حجر اسود جو ہے حضرت فرمایا بس اب تمہارا کام یہی تک تھا، اب اس کو دیوار میں رکھوں گا۔ حضور پاک نے اس کو دیوار میں رکھ دیا۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے کہ ایک دن آپس میں باتیں چل پڑی جس میں حضرت عباس بھی تھے، طلحہ شیبی بھی تھے، اسی طرح حضرت علی بھی تھے اور صحابہ بھی تھے۔ تو وہ فخر کرنے لگے مشرکین کہ ہم وہ لوگ ہیں جن نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ السقایۃ فی ایدینا، حاجیوں کو زمزم پلانا جو ہے یہ شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ طلحہ شیبی نے کہا ابھی کعبۃ اللہ کی چابی کا جو مقام ہے، شرف ہے، وہ مجھے ملا ہے، تو تم کس بات کا ہمارے لیے فخر کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے بندو، تم نے کعبہ بنایا، تم نے حجاج کو پانی پلایا، لیکن ایمان اللہ پر نہیں لے آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ہم نے اللہ کے لیے جہاد کیا ہے۔ تو اس پہ یہ آیات مبارک نازل ہوئیں کہ جس میں مشرکین کا رد کیا گیا اور مومنین کے فیصلے کو سراہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی تھے کافر تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ سب یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، کیونکہ یہ کعبہ جو ہے ابراہیم نے بنایا تھا نا، ہم جو اس کے مجاور ہیں تو ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ یہود بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام انبیاء جو ہیں بنو اسرائیل سے ہیں، اور بنو اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ اور نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آخری نبی ہے بنو اسرائیل کے۔ تو اس میں اللہ نے قرآن پاک میں ان کی تردید کی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، ابراہیم تمہارے دین یہودیت میں نہیں تھا، نصرانیت میں نہیں تھا، مشرکین میں سے نہیں تھا، وہ تو خالص مسلمان تھا، جس نے سب سے رشتہ توڑ کے اپنے اللہ سے رشتہ جوڑا تھا۔ تو ان کی تردید آئی، اس میں بھی ان کی تردید آئی کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کیا حق پہنچتا ہے مشرکین کو کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ اپنے نفسوں پہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی میں سمجھتے تھے۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ، اس کی گواہی یہ ہے کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے، احرام باندھتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ تو صاف اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اپنے نفس میں خود تو گواہی دے رہے ہیں شرک کی۔ اور
اور پھر اللہ نے ایک فیصلہ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال جو ہیں وہ اکادت گئے، وفی النار ہم خالدون، اور یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے اور رہیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی کافر عمل کرتا ہے دنیا میں، بظاہر اچھا عمل بھی کرتا ہے، دیکھو نا کہ کافر بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، جیسے ہلال احمر کی تنظیمیں ہیں، دیکھو کہیں حادثہ ہو، کہیں زلزلہ ہو، کہیں بیماریاں ہوں، پہنچ جاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ کتنے کافر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کالج بنائے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، تعلیمی ادارے بنائے ہیں، ہسپتالیں بنائی ہیں، اور مفت تعلیم ہے، مفت علاج ہوتا ہے، تو کام تو اچھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ اس کا بدلہ اللہ دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں کہ دنیا میں عزت مل گئی، شہرت مل گئی، دولت مل گئی، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں، آخرت پر ایمان ہی نہیں، تو پھر بدلہ کیوں ملے؟ تو کافر کے اعمال جو ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، چاہے وہ بظاہر کتنا اچھا عمل کرے۔ اور اب آگے یہ تو تھا نفی کے ما کان للمشرکین، اب آگے مثبت انداز ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر تو وہ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ یہ ہدایت۔ اب ان آیت میں دو مسئلے سمجھنے والے ہیں، یاد رکھو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں حضور کا ذکر ہی نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی حضور پر ایمان نہ لائے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری زندگی توحید توحید کرتا رہے لیکن حضور پر ایمان نہ ہو تو کافر ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ابتدا اور انتہا کا ذکر کر دیا جاتا ہے، باقی سارے مسائل جو اندر ہیں وہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، تو درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے نا۔ مشرق کا ذکر آ گیا، مغرب کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح ہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمانوں کا ملک ہے، زمین کا ملک ہے، جو درمیان میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی ابتدا اور انتہا کا ذکر ہو جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں جو درمیان میں وہ خود بخود آ جاتی ہیں، جیسے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اسی طرح بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث، یہ تفصیل ہے، لیکن جب آمنت باللہ والیوم الآخر آ گیا باقی سب پر ایمان آ گیا۔ چونکہ اگر حضور پر ایمان نہ ہو تو توحید سکھلائی کس نے؟ اگر حضور پر ایمان نہ ہو تو پھر اللہ کی کتابوں پر کیسے ایمان ہو سکتا ہے؟ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابتدا انتہا، یاد رکھو
ابتدا بھی انتہا بھی، درمیان خود بخود آ گیا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک جز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسری جز جو ہے وہ خود بخود معلوم ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جس نے کہا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب پہلی جز کا ذکر تو ہے لا الہ الا اللہ، دوسری جز محمد رسول اللہ تو واضح ہے، معلوم ہے، اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ قرآن میں بھی ہے، سرابیل تقیکم الحر، اللہ نے فرمایا تم جو سلواریں کپڑے پہنتے ہو تاکہ تمہیں گرمی سے بچائیں، تو صرف وہ گرمی سے نہیں بچ جاتی بلبردہ، وہ سردی سے بھی بچ جاتی ہیں، روز کو ہے کہ معلوم ہے۔ ایک جز کا ذکر کیا گیا، اگلی جز جو ہے وہ خود بخود معلوم ہے۔ تو اس لیے یہاں ایمان باللہ اور یوم الآخر کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، تفصیل بھی یہی بتاتی ہے وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، نماز کیسے قائم کریں گے اگر حضور پر ایمان نہ ہو؟ ان کو کیا پتہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ ایک بات یہ تھی۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ سمجھو کہ انما یعمر مساجد اللہ، اس سے مراد یہ نہیں کہ مسجد بنا دو، اس سے مراد ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، صرف تعمیر نہیں۔ مسجد کی آبادی کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، کے وہاں نماز ہو، اللہ کا ذکر ہو، جمعہ ہو، حلقات ذکر ہوں، حلقات علم ہوں، یہ ہے اصل میں تعمیر مسجد۔ یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ بنا دو نماز کوئی بھی نہ پڑھے۔ اسی لیے عمرے کو عمرہ کیوں کہتے ہو کہ یہ بھی اسی طرح ہمیں ترکیب بناتا ہے عبادت کی، کہ آدمی آتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا دوڑتا ہے، حل کراتا ہے، اس لیے اس کا نام عمرہ ہے۔ اگر وہ طواف بھی نہ کرے، صفا بھی نہ دوڑے، عمرے کس بات کا؟ تو اس لیے یہ عمرہ کا معنی صرف تعمیر نہیں، مسجدوں کو آباد کرنا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، ایک مسجد میں جھگڑا چلا تھا، پرانے دور کی بات ہے، تو مسلمان نے ایک ہی رات میں ماشاءاللہ مسجد کھڑی کر دی، عمارت بھی بن گئی، چھتیں بھی بن گئی، لاہور میں ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے۔ تو اس پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں بنا دیں گے اور مسجدوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، کیا فائدہ ایسی مسجد بنانے کا؟ تو تعمیر مسجد کا معنی ہے مسجد کو آباد کرنا۔ اب اس سے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے، وہ اپنے پیسے مسجد کی تعمیر میں ڈالنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں جائز ہے، اس لیے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، نے کہا کہ اس سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور اسی سے فقہا نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ کبھی حرام کے پیسوں سے نہ بنایا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، بینک بڑی بڑی مسجدیں بنا دیتے ہیں، انشورنس کمپنیاں بڑی بڑی مسجدیں بناؤ، تو سارا حرام کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، جوئے کا پیسہ ہے۔ ایسی مساجد میں فقہا کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، کہ جب اس کی بنیاد ہی حرام کے پیسے سے رکھی گئی ہے تو کافروں کو بھی اتنا حیا تھا کہ مسجد میں حرام پیسہ نہ لگاؤ، یہ مسلمان ہو کے لگا رہے ہیں صرف یہ دکھلانے کے لیے کہ فلاں نے دیکھو جی کیسی مسجد بنا دی ہے۔ تو
مسجد میں خالص حلال ہو، اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اس میں ریا بھی نہ ہو، دکھلاوا بھی نہ ہو، سمعہ بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو، خالص اللہ کے لیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من بنا للہ بیتن، جس شخص نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت جب ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، بہاولپور میں گئے تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہاں میں نے سنا ہے کہ مسجد صادق ہے جو نواب صادق محمد خان نے بنائی ہے، مجھے وہ دکھلاؤ مسجد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو رکشے پہ ہم بیٹھے اور والد صاحب کو مسجد میں لے آیا، بہت بڑی عظیم شان مسجد ہے، مسجد صادق، نیچے بہت بڑی مارکیٹیں، مطلب سینکڑوں دکانیں ہیں اس کے نیچے۔ والد صاحب فرمانے لگے کہ مولوی مکی دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے گھر بناتے ہیں اس کے لیے میں جنت میں گھر بناؤں گا، اتنا بڑا گھر بھی اگر اس کو جنت میں مل گیا تو یہ پھر بھی وہاں بھی تو یہ بادشاہی ہوگا نا، اتنی بڑی جو مسجد بنائی ہے، اب چلو اس سے زیادہ بڑا خدا نہ دے، اتنا ہی دے دے۔ تو بہرحال افسوس ہے کہ بعد کے لوگوں نے مرحوم صادق محمد خان کے اس جذبے کو ضائع کر دیا، حالانکہ انہوں نے بہت بڑی جاگیر وقف کی اس مسجد پہ کہ مسجد کا کام بھی ہو اور آئندہ مدارس ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء ہے، درس ہے، تو خرچہ ہے، وہ میری جاگیر سے ہوتا ہے قیامت تک۔ اگر وہ لوگ بعد میں جو آتے گئے بس انا للہ و انا الیہ راجعون، خود پتھر بیچ کے بھی کھا گئے۔ تو اس لیے اب یہ بات یاد رکھیں کہ اصل مسجد کی تعمیر کا معنی جو ہے مسجد کا آباد کرنا، اور اسی لیے فقہاء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے، یاد رکھیں کہ غصب کی زمین میں مسجد بنانا ناجائز ہے، کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو اور مسجد بنا دو، یہ ناجائز ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس اس کے بھائی کے یا اس کی یتیم اولاد ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کی زمین میں مسجد بنا دے، یہ ناجائز ہے۔ وہ یتیم بچے ہیں، جب تک بالغ نہ ہوں اجازت نہ دیں، ان کی اجازت کے بغیر مسجد کیسے بن سکتی ہے؟ اچھا، اسی طرح ہمارے ملکوں میں ایک اور بہت بڑی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں شاملات دہ۔ کیا معنی؟ مثلا موضع ہے، اس کی زمین جو بچ گئی وہ شاملات دہ ہوتی، وہ سرکاری زمین ہوتی، مالکوں کو تو مل گئی نا پوری، جو بچی ہے وہ شاملات، اس میں مسجدیں بنا دے دیں گے۔ یہ تو یہ سرکاری زمین تمہیں گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، تم نے منظوری لی ہے۔ اسی طرح ہم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ضد میں آ کر اپنے قبضے کو پکا کرنے کے لیے مسجد بنا دیتے ہیں، پیچھے ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں۔ یہ سب ناجائز، ہم ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ مسجد ہو، حلال کا پیسہ ہو، خالص مسجد، جیسے میرے آقا نے مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی تھی تو چھڑیاں ڈالی تھی اوپر، ورنہ اگر حضور پاک اللہ سے چاہتے تو کوئی کمی تھی؟ جب احد پہاڑ کو سونا بنایا جا سکتا ہے تو مسجد نبی کے لیے اللہ پاک انتظام نہیں فرما سکتے تھے؟ اور وہ یتیموں کی جگہ تھی، انہوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ہم یہ مسجد کے لیے دیتے ہیں، انہوں نے بالکل نہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہو تو مسجد بنے گی ورنہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کافر کے جو اعمال صالحہ دنیا میں ہوتے ہیں ان کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں تو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔
اسی طرح بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قوم قریش کا فلاں سردار جو ہے وہ تو بڑا سخی تھا، ہزاروں مسکینوں کو کھانے کھلاتا تھا، سینکڑوں غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتا رہا، اس کو اس کا بدلہ آخرت میں بھی ملے گا اور ہمیں نہیں ملے گا، اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ جب اس نے آخرت کی بھلائی اللہ سے، یہ تو مومن کی شان ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی وہ دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی۔ اور کافر جو ہے وہ تو صرف دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، آخرت پر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے، وہ تو انکار کرتا ہے کہ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں اللہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے اور راکھ بن جائے گی، پھر ہمیں اللہ اٹھائیں گے۔ وہ تو منکر ہے، یا منکر ہے تو اس کو وہاں کیوں بدلہ ملے؟ تو یہ بدلہ جو ہے اس کو ملتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، اور ایمان بھی زبانی کلامی نہ ہو بلکہ اس پر دلیل بھی ہو۔ دیکھو نا ایک درخت ہے بڑا خوبصورت ہے، اگر پھل نہ لگے تو کہتے بھی کاٹ ڈالو یار، کیا فائدہ ہے جب پھل ہی نہیں ہے۔ تو اگر تم کلمے پڑھتے رہو، نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، کوئی پھل ہی نہ لگے تیرے ایمان کو، تو ایسے ایمان کا فائدہ۔ اسی لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ یاد رکھو یہ بھی مختصر ہوتا ہے۔ اب مثلا جیسے یہاں جہاد کا ذکر نہیں ہے تو وجہ کیا ہے کہ ایک عبادت بدنی ہوتی ہے، اس میں افضل عبادت نماز ہے، اور ایک عبادت مالی ہوتی ہے، اس میں افضل عبادت زکوٰۃ ہے۔ دو کا ذکر کر دیا جاتا ہے، باقی سب معلوم ہو جاتی ہے۔ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اگر اس نے سب کا اچھا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ پر اتنا پختہ ایمان ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے کہ کافر روکیں گے، کافر نقصان پہنچائیں گے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، واللہ اعلم۔